اصطفى اما بعد، معذور کا حکم، معذور کی تعریف۔ شریعت مطہرہ کی نظر میں ہر وہ شخص معذور ہے جسے ایسا کوئی عذر لاحق ہو جس کے ہوتے ہوئے اس کا وضو برقرار نہیں رہتا اور اس کو پاکی کا اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ سکے۔ لہٰذا اگر اسے نماز کے پورے وقت میں اتنا وقت مل جاتا ہے کہ پاکی کی حالت میں وضو کر کے صرف فرض نماز ادا کر سکتا ہے تو یہ شخص شریعت کی نظر میں معذور نہیں ہے۔ یعنی کسی کو کوئی ایسا عذر پیش ہے، مثلا نکسیر ہے یا کوئی اس کو زخم ہے جس سے مسلسل خون بہہ رہا ہے، یا اس کو پیشاب کے قطرے آنے کی شکایت ہے، یا اس کو خدا نخواستہ اسہال اور پیچش کی تکلیف ہے، اور اس کو تکلیف اس طرح رہتی ہے کہ ایک پورے نماز کے وقت میں اتنا اس کو موقع نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے فرض اور واجب نماز ادا کر سکے، سنت اور نفل کے بغیر مختصر طریقے سے ان دو نمازیں ادا کر سکے، فرض اور واجب۔ تو ایسی صورت میں وہ شخص شرعاً معذور کہلائے گا۔ معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ وہ شرعی معذور بن جائے تو ہر نماز کے وقت میں اگر ایک دفعہ اس کو وہ عذر لاحق ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ معذور بنا ہے تو وہ شرعاً معذور ہے، اور وہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وضو کر کے جتنی چاہے نمازیں اس وضو سے پڑھ لے۔ جس عذر کی وجہ سے وہ معذور ہوا ہے اس نماز کے وقت میں وہ عذر اس کے لیے ناقض وضو نہیں ہوگا۔ البتہ اس کے علاوہ کوئی اور ناقض وضو پایا جائے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثلا کسی کو نکسیر کی وجہ سے عذر لاحق ہوا ہے، تو اب اگر وہ نماز کا وقت داخل ہوا اور اس نے وضو کر کے نماز شروع کر دی تو اس نکسیر کی وجہ سے اس وقت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن نکسیر کے علاوہ کہیں اور سے کوئی خون نکل آیا یا خروج ری ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ پیش آتا ہے کہ وہ معذور بننے کے لیے کس طرح وہ اپنے آپ کو دیکھے۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز کے بعد اس کو خدا نخواستہ کوئی عذر پیش آیا، تو اب یہ جو عصر کی نماز کا بقیہ وقت ہے پہلے تو وہ انتظار کرے، اس عذر کے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا اگر زخم لگا ہے، خون بہہ رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر عصر کی نماز کا مکروہ وقت شروع ہونے تک اس کا یہ عذر ختم نہیں ہوا تو حکم یہ ہے کہ وضو کرے اور نماز عصر کی پڑھ لے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اب جب مغرب کا وقت شروع ہوا تو دیکھتا رہے کہ جو عذر مجھے پہلے شروع ہوا تھا وہ ابھی باقی ہے، یہ ختم ہو گیا۔ اگر وہ ختم ہو گیا تو پھر وہ مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز کے ساتھ عصر کی قضا بھی پڑھے، اس لیے کہ اس کی عصر کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ اور اگر اس کا وہ عذر جو عصر کی نماز کے بعد شروع ہوا تھا اور اس نے اس عذر کے ساتھ مکروہ وقت تک عصر کی نماز پڑھ لی تھی اور پھر مغرب کے بعد بھی وہ عذر جاری رہا یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، تو وہ عشاء کی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کر کے مغرب کی نماز پڑھ لے۔ جیسی مغرب کا وقت ختم ہوگا اب یہ شخص شرعی معذور ہے، اس کی عصر بھی ٹھیک ہو گئی اور اس کی مغرب بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب اگر عشاء کی نماز کا وقت آیا اور اس میں وہ عذر جو اس کو لاحق ہوا تھا ایک دفعہ پایا گیا، پورے وقت میں نہیں رہا، تو بھی وہ معذور ہے۔ بس عشاء کا وقت داخل ہو، وضو کرے اور وہ عشاء کی نماز پڑھ لے، اس میں وطر پڑھے، نوافل پڑھے، قضا نمازیں پڑھے، جو چاہے پڑھے وہ پڑھ سکتا ہے۔ جس عذر کی وجہ سے وہ معذور ہوا ہے وہ عذر اس کے لیے ناقض نہیں ہوگا۔ کوئی اور اگر ناقض وضو پایا جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ عذر کی مثالیں آگے ذکر کی، مثلا کوئی عورت ایسی ہے کہ جسے استحاضہ کا خون آتا رہتا ہے اور مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق اسے وضو و نماز کا وقت بھی پاکی کی حالت میں نہیں ملتا، یا کسی شخص کو مسلسل نکسیر آ رہی ہے کہ خون کسی طرح بند ہی نہیں ہوتا، یا کسی شخص کو مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، یا کسی کو دائمی دست لگے ہیں، یا کوئی ایسا زخمی ہے کہ مسلسل اس کے زخم سے خون رستا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ معذور کا حکم، اگر کوئی شخص مذکورہ بالا تفصیل کی روشنی میں شریعت کی نظر میں معذور ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے وقت آنے پر ایک دفعہ وضو کر لے
اور اس وضو سے اس نماز کے اندر فرض، نفل، تلاوت وغیرہ سب کچھ جائز ہے۔ ایسی حالت میں ایک دفعہ وضو کرنے سے وہ شخص باوضو ہو جائے گا، خواہ باقی وقت اسے مسلسل خون یا پیشاب کیوں نہ آتا رہے۔ شریعت کی نظر میں معذور ہونے کے بعد یہ چیزیں اس کے لیے ناقض وضو نہیں رہتی۔ تاہم ان کے علاوہ کوئی دوسری ناقض وضو چیز پائی گئی اور اس چیز میں یہ معذور نہیں ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب اس نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس شخص کا وضو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ گویا معذور کے وضو کے لیے ناقض فرض نماز کا وقت ختم ہو جانا ہے۔ تو جیسے ہی وقت نماز کا ختم ہوگا خود بخود اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب اس کو نئے اس کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ لیکن نماز کا وقت داخل ہونا ہمارے نزدیک یہ اس کے لیے ناقض نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی نے اشراق یا چاش پڑھنے کے لیے معذور تھا، وضو کیا، اور جب ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو اس کو اس عذر کے علاوہ کوئی اور ناقض وضو پیش نہیں آیا، تو اس شخص کا وضو باقی ہے اور وہ اسی چاش یا اشراق کے وضو سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، چونکہ کسی فرض نماز کے وقت کا نکلنا اس کے حق میں ابھی تک نہیں پایا گیا۔ جو اشراق اور چاش کی نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ کوئی فرض نماز کا وقت نہیں ہے۔ فجر کی نماز کا جو وقت تھا وہ تو طلوع شمس پر ختم ہو گیا، اب سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر زوال شمس تک کا جو وقت ہے اس وقت میں کوئی فرض نماز نہیں ہے۔ البتہ وہ اشراق پڑھ سکتا ہے، چاش پڑھ سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر اس نے اس وقت میں وضو کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور پھر زوال شمس ہو کر ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا اور اس شخص کو اس عذر کے علاوہ کوئی اور ناقض پیش نہیں آیا تو وہی اشراق یا چاش کا کیا ہوا وضو کافی ہے، اس سے یہ ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ظہر کی نماز کا وقت نکل گیا اور عصر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو ظہر کی نماز کے وقت کے نکلتے ہی یہ ناقض پایا جائے گا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب عصر کی نماز کے لیے اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ عذر کی مدت، یہ یاد رہے کہ اگر ایک وقت نماز میں کوئی شخص شرعاً معذور ہو گیا تو وہ اس وقت تک معذور سمجھا جائے گا جب تک اس پر کسی نماز کا مکمل وقت اس طرح نہ گزر جائے کہ اس میں وہ عذر لاحق نہ ہو۔ اگر کسی نماز کا مکمل وقت پاکی کی حالت میں گزر گیا تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں معذور ہونے سے نکل جائے گا۔ یہ بھی خوب ذہن نشین رہے کہ ایک دفعہ معذور شرعی ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ باقی نمازوں کے اوقات بھی مکمل طور پر اسی عذر کے ساتھ گزریں۔ جیسے ایک دفعہ معذور بننے کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ پوری نماز کا وقت دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو اس عذر سے چھٹکارا نہیں مل رہا، لیکن جب ایک نماز کا وقت مکمل ایسا گزر گیا کہ وہ اس عذر سے خالی نہیں رہا تو شرعاً وہ معذور ہے۔ اب اس کے بعد جتنی بھی نمازوں کے اوقات آ رہے ہیں ان میں مکمل وقت میں عذر کا ہونا ضروری نہیں، اس پورے وقت میں ایک دفعہ بھی وہ عذر پایا گیا تو شریعت کی نگاہ میں وہ معذور شمار ہوگا۔ لیکن اگر اس کے بعد کوئی وقت ایسا آیا کہ اس میں اس کو یہ عذر پیش نہیں آیا جس کی وجہ سے وہ معذور ہوا تھا تو ایسی صورت میں وہ شخص اب شرعاً معذور نہیں رہا، تو اس کے لیے مکمل اب وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، اور اس قسم کی کوئی چیز ناقص وغیرہ پائی جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب کچھ ضروری مسائل اس کے وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی معذور شخص کو کہیں نماز پڑھانے کا موقع مل جاتا ہے، تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے غیر معذور ہیں، یعنی وہ صحیح لوگ ہیں، وہ معذور نہیں، اور یہ امام جو ہے وہ معذور ہے شرعاً، تو ایسی صورت میں اس امام کے لیے غیر معذورین کو نماز پڑھانا جائز نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ امامت نہ کرے، کوئی ایسا شخص جو معذور نہ ہو وہ آگے بڑھ کے نماز پڑھا لے، یہ اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ یا اگر اس کے پیچھے معذورین ہی لوگ ہیں، یہ بھی معذور ہے شرعی، پیچھے بھی شرعی معذور بیمار لوگ ہیں، لیکن دونوں کے عذر میں فرق ہے۔ مثلا امام کو جو ہے وہ نقصیر کا عذر لاحق ہے، پیچھے والوں کو مثلا کوئی زخم لگا ہوا ہے، اس سے خون بہہ رہا ہے، تو یہ ان کا عذر الگ ہو گیا، یا ان کو خروجری کا مسئلہ ہے یا پیشاب کے خطروں کا مسئلہ ہے، تو عذر مختلف ہو گیا لیکن ہیں دونوں معذور۔ تو اس صورت میں بھی اس معذور کی نماز ان کو پڑھانا درست نہیں ہے۔ معذور کی امامت صرف اس صورت میں درست ہے کہ جب اس کے پیچھے اسی جیسے عذر والے معذورین مقتدی موجود ہوں۔
اگر معذور کو نکسیر پھوٹنے کی وجہ سے عذر پیش آیا تو اس کے پیچھے بھی اگر نکسیر پھوٹنے کے عذر والے لوگ ہیں تو پھر وہ جماعت سے نماز پڑھا سکتا ہے اور وہ اقتدا کر سکتا ہے. لیکن اگر عذر میں بھی فرق ہو گیا، ان کا عذر الگ ہے، ان کا عذر الگ ہے، تو پھر یہاں اقتدا درست نہیں ہوگی. پھر کوئی صحیح آدمی آگے بڑھ کے نماز پڑھائے، وہ نماز نہ پڑھے. ایسے ہی معذور کو کبھی کپڑوں پر خون وغیرہ لگنے کی وجہ سے ناپاکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اگر اس کو اس کپڑے کو پاک کر کے، اس جگہ کو پاک کر کے نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کپڑا پاک کرے اور پھر نماز پڑھے. لیکن اگر اس کو اتنا موقع نہیں مل رہا تو ایسی صورت میں وہ انہی ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. یعنی پوری نماز کے وقت میں وہ اتنا وقت نہیں پا رہا کہ وہ اپنے ان ناپاک کپڑے کے حصے کو پاک کر کے پھر نماز پڑھ لے. عذر اس طریقے سے اس کا ہے کہ وہ کپڑا پاک نہیں رہ سکتا، تو وہ اسی ناپاک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. ایسے ہی کبھی مریض جو ہے وہ بیڈ پر لیٹا ہوتا ہے، اس کے بیڈ کی چادر ناپاک ہو جاتی ہے، یا اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس اس کا ناپاک ہو گیا، اور اس کو اتارنے میں، چینج کرانے میں یا بیڈ شیٹ کو چینج کرنے میں مشقت کا امکان ہے کہ تکلیف ہوگی، مریض کو ہلانا بہت مشکل ہے. عام طور پہ یہ نوبت ہاسپٹلز وغیرہ میں زیادہ آتی ہے کہ وہاں چادر چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں وہ مریض انہی چادروں پر اور اسی کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ لے. ایک یعنی وہ قابل غور بات یہ ہے کہ عام طور پہ ہسپتالوں میں جو مریض ہوتے ہیں وہ خود بھی نماز کا خاص اہتمام نہیں کرتے اور ان کے تیماردار بھی اس کی فکر نہیں کرتے، حالانکہ اس حالت میں نماز معاف نہیں ہے. اگر وہ وضو نہیں کر سکتا تیمم سے پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، لیکن اس کو نماز پڑھنی ہے. اور تیمم کے لیے کوئی اینٹ یا کوئی پتھر وغیرہ لے جا کر اس کو تیمم کرایا جائے، جن چیزوں تیمم جائز ہوتا ہے، اور وہ اس وقت میں نماز پڑھ لے. یہ کوشش کرنی چاہیے. اگر کسی کو بے ہوشی طاری ہے کہ وہ ہوش میں نہیں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر وہ ہوش میں ہے، اس کو ہوش و حواس اس کے باقی ہیں، لیکن وہ مکمل طہارت حاصل نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا، یا وہ پاک کپڑے نہیں پہن سکتا، تو پھر وہ انہی ناپاک کپڑے میں تیمم کر کے نماز بہرحال پڑھے. اور جو تیماردار ہیں ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے مریضوں کی نمازوں کو نوٹ بھی کریں، کہ جو جن وقتوں میں وہ نماز نہیں پڑھ سکے ان کو بھی نوٹ کر لیں، اور خود مریض بھی ان کو یہ کہہ دے کہ دیکھو میں بیمار ہوں، نماز نہیں پڑھ پا رہا، بالکل موقع نہیں مل رہا، یا اگر میں بے ہوش ہو جاؤں اور مجھے نمازوں کے اوقات گزر جائیں تو جتنی نمازیں میری رہ جائیں ان کا فدیہ میرے مال میں سے ادا کرنا. یہ وصیت بھی وہ کریں. مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں یہ وصیت نہیں کرتے. اگر وہ وصیت نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں وارثوں کے لیے لازم و ضروری نہیں ہوگا کہ وہ میراث میں اس کا فدیہ ادا کریں. اگر دے دیں تو خوش دلی سے دیں، اللہ قبول کر لیں گے. وصیت نہ ہونے کی اس میں لازم نہیں ہے، لیکن اگر وصیت کرے گا تو پھر وہ لازم ہے میراث سے پہلے وصیت اس کی پوری کی جائے گی تہائی مال میں سے، اور پھر جو ہے وہ اس کا نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا. اسی طریقے سے کبھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور پیشاب کی تھیلی لگانی پڑ جاتی ہے اور مسلسل اس میں یورین آتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ شریعت کے نگاہ میں اس حالت میں معذور ہے. وہ اسی تھیلی کے ساتھ اور اسی پیشاب کے نکلنے کے عمل کے ساتھ جب نماز کا وقت داخل ہو وضو کرے اور نماز پڑھ لے. کسی کو عذر ایسا پیش آیا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا عذر جاری رہتا ہے، اور بیٹھ کر پڑھتا ہے تو عذر جاری نہیں رہتا، تو اس کو چاہیے بیٹھ کر نماز پڑھ لے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے. اگر کسی کو عذر کچھ دیر تک تو کھڑے رہنے کی صورت میں نہیں ہوتا، لیکن زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی صورت میں اس کو عذر پیش آ جاتا ہے، تو جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اور اس کے بعد عذر کے پیش آنے سے پہلے بیٹھ جائے اور بیٹھ کر نماز کو مکمل کر لے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شریعت کے احکام سیکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کو شریعت کے تمام فرائض ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ذمے جو بھی حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے فرائض و واجبات ہیں، یا اللہ ان سب کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ ساری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم جملہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. ہمیں اس توبہ پر استقامت کی توفیق نصیب فرما.
یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا، صحت، عافیت، تندرستی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے انتقال کر گئے، یا اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے آخرت کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبور منور فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین اور موجودین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی مشکلات کو دور فرما، تمام نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔